کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے ڈینجرس انسیکٹس کون سے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بلیٹ اینٹ سے مسکیٹوز تک ایسے 8 انسیکٹس کا ذکر کریں گے جن کو پوری دنیا میں ڈینجرس اور ڈیڈلیسٹ انسیکٹس کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، بلیٹ اینٹ۔ بلیٹ اینٹ کا نام اس کے پینفل سٹنگ کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس کو دنیا کا سب سے زیادہ پینفل انسیکٹ کہا جاتا ہے۔ سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ کے جنگلات میں پائے جانے والی یہ چھوٹی مگر ڈینجرس اینٹ کو 24 آورز اینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے سٹنگ کا سائز 1 انچ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی درد انسان کو بلٹ لگنے سے بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ درد 24 گھنٹوں کے بعد قدرتی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر جسٹن شمٹ، جو کہ ایک اینٹومولوجسٹ تھے، انہوں نے ویسپ، بیز اور اینٹس کے کاٹنے سے ہونے والے درد کے لیول کو جاننے کے لیے ان کے کاٹنے کو خود ایکسپیرینس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس انسیکٹ کے سٹنگ کا اثر ڈائریکٹ آپ کے ہارٹ اور لنگز کو تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے زہر میں موجود ٹاکسن عارضی طور پر فالج، وومٹنگ اور کارڈیک ریدمیا جیسے ایشوز کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان اینٹس کو بہت سے مقامی قبائل اپنی ٹریڈیشنز میں یوز کرتے ہیں، جس میں لڑکے کو خود کو واریر پروف کرنے کے لیے پہلے ان اینٹس کو جمع کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو پتوں سے بنے ہوئے گلوز میں اس طرح رکھا جاتا ہے کہ ان کے تمام ڈنگ اندر کی طرف ہوتے ہیں۔ لڑکے کو کم سے کم 10 منٹ تک ہاتھ ان گلوز میں رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، لڑکوں کو بعض اوقات خود کو واریئرز پروف کرنے کے لیے درجن بھر ایسی رسومات سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، جیپنیز جائنٹ ہارنٹس۔ جیپنیز جائنٹ ہارنٹ، جو کہ ایشین جائنٹ ہارنٹ کی سب سپیشیز میں سے ہے، دنیا کا لارجسٹ ہارنٹ ہے۔ اس کے سٹنگ کا سائز شہد کی مکھی سے تقریباً 5 گنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ اپنے پینفل سٹنگ اور خوفناک نیچر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ اتنا ڈینجرس ہے کہ یہ انسان میں موجود ریڈ بلڈ سیلز کو ڈسٹروائے کر کے اس کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے۔ اس جائنٹ ہارنٹ کو پہلی بار واشنگٹن میں دسمبر 2019 کو ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا، جبکہ یہ جاپان، کوریا، چائنا اور ایشیا کے دوسرے حصوں میں پایا جاتا ہے۔ صرف جاپان میں ہی ہر سال سینکڑوں لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، جن میں سے 30 سے 40 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے سٹنگ میں موجود زہر نروس سسٹم کو ڈیمیج کرنے کے علاوہ کڈنی فیلئر جیسی جان لیوا بیماری کی بھی وجہ بنتا ہے۔ یہ ہارنٹس الکوہل اور میٹھے کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے وکٹمز کو زندہ رہنے کے لیے سینکڑوں ٹانکوں اور ڈائلسس کے علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان ڈینجرس ہارنٹس سے بچنے کے لیے جاپان اور چائنا کی گورنمنٹ نے ان کے نیسٹ کو اپنے ملک سے ختم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات بھی شروع کیے ہیں، جو کہ ایک بہتر فیصلہ ہے کیونکہ یہ اگریسو انسیکٹس بہت ڈینجرس ہوتے ہیں۔ یہ جائنٹ ہارنٹس صرف انسانوں کے لیے خوفزدہ پریشانی کا باعث نہیں ہیں، بلکہ ماہرین نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ان انسیکٹس کے حملے سے امریکہ کو $29.3 ملین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان کا امریکہ میں شہد کی مکھیوں کی پہلے سے کم ہوتی پاپولیشن پر بھی ڈینجرس امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، ٹرینچولا ہاک واسپ۔ ٹرینچولا ہاک ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ ٹرینچولا ہاک کی سب سے بڑی سپیشیز پیپسیز ہیروز ہے، جس کی لینتھ 11 سینٹی میٹرز تک ہوتی ہے۔ بلیٹ اینٹ کی طرح ٹرینچولا واسپ بھی ایک تنہائی پسند انسیکٹ ہے جو بس اپنے شکار کی تلاش میں باہر نکلتا ہے۔ ٹرینچولا ہاک کے کاٹنے سے ہونے والا درد اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ اس کو ہائی وولٹیج الیکٹرک لائن سے لگنے والے جھٹکے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ درد بس 3 منٹ تک رہتا ہے۔ اس کا نام ٹرینچولا نامی اسپائڈر کی ایک قسم کو شکار کرنے کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے پینفل سٹنگ رکھنے والے یہ ٹرینچولا ہاک واسپ ان اسپائڈرز کا ورسٹ نائٹ میئر ہوتے ہیں۔ یہ اسپائڈرز ہر قیمت پر ان سے اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف فیمیل واسپ ہی اپنے ایگز کے لیے ان اسپائڈرز کو شکار کرتی ہے۔ فیمیل ٹرینچولا ہاک واسپ کا سٹنگ 7 ملی میٹر سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ ان کے ڈنگ میں موجود زہر ان اسپائڈرز کی جان تو نہیں لیتا، لیکن ان کو ہمیشہ کے لیے پیرالائز کر دیتا ہے۔ پھر یہ واسپ اس پیرالائز اسپائڈر کو اپنے نیسٹ میں لے جاتا ہے، جہاں یہ فیمیل ٹرینچولا اس اسپائڈر کی باڈی پر ایک ہی انڈا دیتی ہے، جس سے نکلنے والا لاروا اس اسپائڈر کی باڈی میں انٹر ہو کے اس کو زندہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ لاروا اسپائڈر کے وائٹل آرگنز کو کھانے سے پرہیز کرتا ہے تاکہ جتنی دیر ممکن ہو سکے اس اسپائڈر کو زندہ رکھا جا سکے۔ بلیٹ اینٹ کے کاٹنے سے ہونے والا درد 24 گھنٹوں تک رہتا ہے، جبکہ اس انسیکٹ کے کاٹنے کا درد 3 منٹ تک رہتا ہے۔ دنیا میں بلیٹ اینٹ ہی ایسا انسیکٹ ہے جس کے کاٹنے کی تکلیف اس ویسپ سے زیادہ ہے۔ نمبر 4، فلیز۔ فلیز یعنی پسو، جس کو فیمس بلیک ڈیتھ کا ہڈن ویلن بھی کہا جاتا ہے، جس نے مڈل ایجز میں پورے یورپ کو تباہ کر دیا تھا۔ طاعون کی بیماری ان فلیز کی وجہ سے ہی پھیلی تھی۔ اس بیماری کا آغاز ایک بحری جہاز میں ہوا، جہاں ان فلیز نے ریٹس کو انفیکٹ کیا اور پھر ان ریٹس کے انسانوں کو کاٹنے سے یہ بیماری تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔
حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بیماری آج بھی بہت سی فلیز میں موجود ہے، لیکن آج کے اس ماڈرن دور میں اس کا علاج نسبتاً آسان ہے، جبکہ چند صدیوں پہلے بلیک پلیگ نے پوری ہسٹری کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ فلیز آج بھی انسانوں اور جانوروں میں سیویئر الرجک ریئیکشنز اور دوسری بہت سی بیماریوں کو پھیلا سکتے ہیں۔ اپنی ہائٹ سے 150 گنا اونچی ہائٹ تک چھلانگ لگانے والے یہ انسیکٹس ایک جانور سے دوسرے جانور تک بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک دن میں 50 سے زائد انڈے دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انفیکشن کے تیزی سے پھیلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ فلیز کی 2500 سے زائد سپیشیز پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ فیمس سپیشیز امریکن ڈوگز اور کیٹ میں موجود ہے، جس کو کیٹس فلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 5 بوٹ فلائی۔ یہ انسیکٹ اتنا ڈینجرس نہیں ہوتا اور یہ انسانوں کو ڈائریکٹلی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن یہ مکھیوں اور مچھروں جیسے انسیکٹس پر اپنے ایگز کو دیتا ہے، جو ان ایگز کو انسانوں تک لے جاتے ہیں، جہاں ہیومن سکن کا باڈی ٹمپریچر ان ایگز کے ہیچ ہونے میں ان کی مدد کرتا ہے، اور اگر یہ ایگز انسان کے کسی زخم پر گر جائیں تو یہ سیویئر انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان کی ایک سپیشیز انسانوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، جبکہ باقی سپیشیز اینیملز کے انٹسٹائنز کو افیکٹ کرتی ہیں۔ کچھ اینیملز کے لیے یہ بیکٹیریاز اتنے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں کہ وہ ان سے انفیکٹ ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ نمبر 6 کسنگ بگز۔ یہ انسیکٹس اپنے نام کی طرح بالکل بھی انوسینٹ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ناقابل یقین حد تک خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انسانوں میں چگاس جیسی جان لیوا بیماری کو بڑی تیزی سے پھیلا سکتے ہیں۔ انسانوں کو کاٹنے کے ساتھ ہی یہ انسیکٹس اس بیماری کو پھیلانے والے پیراسائٹس کو بلڈ میں انجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس بیماری کے پھیلنے کی 2 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج میں ریش وومٹنگ، مسل ایک اور ایسے دوسرے بہت سے سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ دوسری سٹیج کرونک سٹیج ہوتی ہے، جس میں یہ ڈیزیز ہارٹ کو انلارج کرنے کے علاوہ ہارٹ بیٹ ریٹ کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ یہ بیماری اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی اور پہلی سٹیج کو دوسری سٹیج تک جانے میں 20 سال سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ نمبر 7 لوکسٹ۔ یہ انسیکٹس دیکھنے میں گراس ہوپر جیسے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ اتنے ڈینجرس نہیں ہوتے، لیکن ان کا لارج گروپ میں جمع ہو کر حملہ آور ہونا ان کو ایک خطرہ بناتا ہے، جس کا نقصان ڈائریکٹلی انسانوں کو تو نہیں ہوتا، لیکن ان کا لارج گروپ کسی بھی فارم میں موجود فصلوں کو تباہ کر کے وہاں قحط کی وجہ بن سکتا ہے۔ بلینز میں موجود لوکسٹ کے ان لارج گروپ سے پیدا ہونے والی بزنگ ساؤنڈ دنیا بھر کے فارمرز کے لیے ایک خوف کا باعث ہوتی ہے، جو ایک دن میں ملینز پاؤنڈ پلانٹس کو کنزیوم کر سکتے ہیں۔ اس کی ڈیزرٹ کی ایک سپیشی کو خاص طور پر چھوٹی فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ نمبر 8 ماسکیٹوز۔ بظاہر معمولی سمجھا جانے والا یہ انسیکٹ اس پلانٹ کے ڈیڈلیسٹ کریچرز میں سے ایک ہے۔ یہ ملیریا جیسی جان لیوا بیماری کو پھیلا کر انسانوں کو خطرناک حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ موجود نہ ہو تو یہ آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف فیمیل ماسکیٹوز کو ہی اپنے ایگز کی گروتھ کے لیے بلڈ چاہیے ہوتا ہے، جس کے لیے یہ انسانوں کو کاٹتے ہیں۔ یہ فیمیل ماسکیٹوز ایگز کی نرش کے لیے اپنے ویٹ سے 3 گنا زیادہ بلڈ کو کنزیوم کر سکتے ہیں۔ ان میں انسانوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ اور باڈی ٹمپریچر کے تھرو سینس کرنے جیسی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ الیگزینڈر دا گریٹ کی موت کی وجہ بھی ان مچھروں سے پھیلنے والی بیماری ملیریا کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کیس میں ڈریگن فلائز، جو کہ ایک بار میں ہی سینکڑوں مچھروں کا شکار کر سکتی ہیں، ہماری دوست ہو سکتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر خاص طور پر ان ڈریگن فلائز کو مچھروں کو کنٹرول کرنے کے لیے جنگلات میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس جیسی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔